قال قول کہنے سے، یوم کا لفظ دن کے معنی میں ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض کا لفظ بھی اسی طرح ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے بعض کے معنی میں۔ ربکم عالم، عالم علم سے ہے، جو جاننے والا۔ احد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مدینہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں شہر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور فَلْيَنْظُرْ نظر آپ دیکھنے سے ہے۔ رزق کا معنی رزقی ہے، مناسب طعام کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطعم کا لفظ ریسٹورینٹس کے لیے ہماری آج کل کی جدید عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے مطعم کا مطلب کھانا کھلانے کی جگہ ہوتی ہے۔ مطعم کا لفظ آپ لوگوں کو ریسٹورینٹس کے اوپر عرب کنٹریز میں لکھا ہوا نظر آئے گا، وہاں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس لیے مطعم طعام کھانے سے۔ رزق کا معنی رزقی ہے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اشعار کسی کو مطلع کر دینا، ظاہر کر دینا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھایا، وَلِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں، ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، قال قائل، نکرہ استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم۔ کم عربی زبان میں استفہام سوال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خبر دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ استفہام کے لیے ہے کتنے، کم لبثتم، کتنے سال تم یا کتنا عرصہ تم رہے، یعنی کتنی مدت تم سوتے رہے۔ قالوا لبثنا یوما، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا بعض دن ٹھہرے رہے، سوئے رہے۔ قالوا ربكم أعلم ما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، اس مدت کو جو تم ٹھہرے رہے۔ ابعثوا أحدكم، تم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، بورقکم، اس چاندی کے ساتھ، المدینہ، شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور حلال ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر وہ تمہارے لیے اس میں سے رزق لے آئے، کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، یا یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کا، کہ وَلْيَتَلَطَّفْ کے تین معنی ہیں، تینوں مختلف معنی کے ذریعے سے تین ترجمے بن سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ بن سکتا ہے کہ چاہیے کہ وہ ہوشیاری کرے، ہوشیاری سے کام لے۔ وہاں پہ لطف کا تعلق معاملات سے ہے کہ معاملات کو ہوشیاری سے کرے، باریک بینی سے کرے۔ دوسرا ترجمہ اسی وَلْيَتَلَطَّفْ کا، وہ لطف بمعنی رفق ہے، نرمی، چاہیے کہ وہ نرمی سے معاملہ کرے۔ اور اسی لطف سے تیسرا معنی جو ہے وہ پوشیدگی اور مخفی رکھنے کے ساتھ ہے، کہ چاہیے کہ وہ اس معاملے کو مخفی رکھ کے معاملہ کرے۔ بعض مترجمین نے بعض کو لیا اور بعض نے بعض کو لیا، تینوں ہی منقول ہیں معنی۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، البتہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ہوشیاری اور اخفا رکھنے والا معنی اس کی روایات ہیں. ولا یشاءن بکم احدا، اور چاہیے کہ وہ کسی کو بھی ظاہر نہ کرے، تمہارے حال کو کسی کو بھی نہ بتائے، کسی کو بھی ظاہر نہ کرے. اصحاب کہف اور فتنہ دجال، یہ عنوان ہمارا چل رہا ہے، اور آج آیت نمبر 19 ہے. اسی پچھلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا کہ اصحاب کہف غار میں چلے گئے اپنی قوم سے رہتی اختیار کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور ایسا سلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھنے والا وہ یہ گمان کرے ان کو جب دیکھے کہ وہ تو جاگ رہے ہیں. ان کی آنکھوں کو اللہ نے کھلا رکھا اور ایک روک بھی ڈال دیا، ہیبت بھی ڈال دی کہ دیکھنے والا دہشت زدہ ہو کر بھاگ جائے، اندر داخل ہو کر ان کو حرکت نہ کرے، ان کو تنگ نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نقلبہم، ہم ان کو الٹتے پلٹتے کروٹ دلاتے رہے تاکہ ان کی جلد ہے اس کے اوپر خراب نہ ہو. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اب اگلا جو منظر ہے وہ ان کے سو پر اٹھنے کے بعد کا ہے. 300 سال اگلی آیات میں بھی آگے تذکرہ آئے گا آگے کہ 300 اور 309 سال کے دو عدد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. ان کو 300 سال سے لایا یا 309، یہ دو عدد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہ ڈفرینس ہے سولر کیلنڈر کا اور لونر کیلنڈر کا، وہ آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. تو قمری لحاظ سے چاند کے لحاظ سے 309 سال ہیں اور شمسی لحاظ سے 300 سال. حضرت اللہ شانہ نے جس وقت ان کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے دریافت کریں. ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنی مدت تم یہاں رہے. یہاں پہ سونے کا لفظ قرآن کریم نے نہیں استعمال کیا، یعنی اصحاب کہف جب اٹھے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کم نم تم کتنا عرصہ سوئے رہے ہو، یہ نہیں کہا، لبثتم کہا. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ ساری وہ مدت ہے کہ غار میں پناہ لینے کے بعد سے لے کر سونے تک ساری مدت کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر لفظ، اگر وہ نامہ سونے کا استعمال کرتے تو وہ تو صرف وہ ڈیوریشن تھی نا جس میں سوئے رہے تھے، اور اس کے اندر وہ ڈیوریشن کور نہیں ہوتی جو اس سے پہلے غار میں جب گئے ہیں، غار میں جانے کے بعد کا وہ وقت کاؤنٹ نہیں ہو رہا. لیکن یہاں پہ اس سارے وقت کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے لبثتم ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پوچھا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے. ٹھہرے کی مدت میں سونا بھی شامل ہے، اور جو اس سے پہلے کا جو جاگنے کا وقت تھا جس میں جاگتے ہوئے انہوں نے کہا ان کو اونگ آ گئی، تو وہ ساری ڈیوریشن شامل ہے. قال لبثنا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے رہے ایک دن. اب یہ کہنے والے نے جو کہا وہ اس لحاظ سے کہا ان اصحاب کہف میں سے ایک نے کہ جس وقت ان پہ نیند طاری ہوئی تھی تو اس وقت دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب بیدار ہوئے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے اس لیے یہاں سے کہا کہ دن کا سارا حصہ تو گزر ہی گیا. اور بعض یوم، تو یہ دو مختلف اعتبارات سے کہ اگر 24 گھنٹے کے لحاظ سے دیکھیں تو بعض دن ہیں. قال ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ انہیں کہنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے زیادہ بہتر کہ تم کتنی دیر ٹھہرے رہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ، تم کسی ایک کو بھیج دو اپنوں میں سے. بِوَارِقِكُمْ، ورق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے چاندی کے لیے. عام ہے کہ وہ چاہے چاندی ڈھلی ہوئی ہو، یعنی دراہم کے اندر چاندی کے سکے بنے ہوئے ہوں یا نہ بنے ہوئے ہوں، دونوں کے اندر وہ عام ہے. تو
یہاں پہ جو ورق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ویسے ان کے پاس سالڈ شکل میں چاندی تھی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ چاندی کے سکے تھے۔ قرآن کے لفظ کے اندر ورق مطلق استعمال ہوا ہے، البتہ بعض حضرات نے اس کو معمول چاندی کے دراہم پر کیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ بازار میں گئے تھے اور بادشاہ کا جو اس پہ نشان تھا وہ پچھلا 300 سال پہلے کا تھا، تو وہ دیکھ کر دکاندار نے پوچھا کہ تم یہ سکہ اتنا پرانا کہاں سے لے کر آ گئے؟ اس سے بات چل یہ رہا ہے کہ ورق کا لفظ جو ہے یہاں مراد چاندی کا دونوں بھی بولا جاتا ہے، کہ چاندی بھی مراد ہے اور چاندی کے دراہم بھی مراد ہے، کہ مراد چاندی کے وہ دراہم تھے، تم یہ لے کے جاؤ اور شہر کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ ان میں سے کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ یہاں پہ ازکا تعامن سے مراد حلال اور پاکیزہ کھانا، وہ اس لحاظ سے کہا گیا کیونکہ ان کی قوم بت پرست تھی، بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتی تھی، اور بتوں کے نام پہ جب جانوروں کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام تھی۔ ما أهل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ حلال کھانا اور پاکیزہ کھانا اور طیب کھانا دیکھ کر آؤ، اور فلیاتکم برزق منہ، اور جو ہمارے پاس یہ پیسے ہیں اس سے یہ رزق یعنی کھانا لے کر آ جاؤ۔ ولیتلطف، یہ جو کہا اس کو وہ اس لحاظ سے کہا کہ دیکھو تم کھانا لو نا تو نرمی کرنے والا، جو صحابہ کرام رضوان اجمعین اور تابعین سے جو اس کے اقوال مروی ہیں ان میں نے عرض کیا کہ دو معنی مروی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اخفا رکھو، یعنی اپنے آپ کو چھپا کر لو، دوسرا ہوشیاری سے لو، یعنی معاملات کو باریک بینی سے کرو، اس طرح سے کہ تمہیں کوئی پکڑ نہ لے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ہم اپنی قوم سے چھپ کر، اور زمانہ وہی بادشاہ کا چل رہا تھا کہ بادشاہ کا، ان کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ وہ بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ ہیں، ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، تو اسی لحاظ سے کہا کہ تم ہوشیاری کرو، معاملات کو باریک بینی کے ساتھ طے کرو اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو اپنا حال نہ بتاؤ۔ اور جو نرمی کرنے والا معنی ہے لغت کے لحاظ سے، اگر رفق والا ہم دیکھیں اس میں تو نرمی والے معنی کی طرف بھی بعض مفسرین گئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم خرید و فروخت کرو کھانے کی تو تم نرمی کے ساتھ ان سے ڈیل کرنا، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے اور جھگڑے کے اندر ہمارا راز افشا نہ ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم سے بھاگ کر غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسی معنی کے لحاظ سے آگے کہا کہ انما یظہر علیکم یرجموکم ویعیدکم بملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ تم کون ہیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے کفر میں واپس لوٹا دیں گے۔ یہ ان آیات کی مختصر تفسیر تھی، اور اس آیت کے اندر جو نکات ہیں خاص طور پہ فتنہ دجال کے حوالے سے دونوں کو کوریلیٹ کر کے ہی میں انشاءاللہ سب سے پہلے نقطہ وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ حضرات اصحاب الکہف کے لوگ اللہ سے یہ گمان رکھ کے سوئے کہ اللہ ہمارے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، جیسے پچھلی دو آیات کے اندر ذکر کیا گیا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی کہ اللہ تمہارے معاملے کو اللہ یہیئ لکم من امرکم مرفقا، کہ اللہ تمہارے معاملے کو نرمی اور آسانی کر دے گا۔ یہ ان کا گمان تھا، دعا مانگی، گمان کیا، سو گئے اور سلایا بھی اللہ تعالیٰ نے، اون بھی تاری اللہ نے کی۔ اللہ تعالیٰ جیسا گمان رکھ کر سوئے، جب جاگے تو دنیا تو بدل چکی ہے،
تمام دنیا میں تغیر آ چکا ہوا ہے، یہ بے خبر ہیں، ان کو ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو سیدھا کر دیا۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد مبارک ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو انسان جیسا گمان اللہ سے رکھتا ہے اللہ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ رحمت اور فضل اللہ گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت اور فضل اللہ ہی معاملہ کرتے ہیں، اور جو مایوس ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ ہم نے ان کو اٹھایا۔ اب یہاں پہ عربی زبان کے لحاظ سے جو لام آ رہا ہے یہ لام کئے ہے، جو وجہ بتاتا ہے، تاکہ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوبارہ اٹھایا ہے تو آگے وجہ بیان کی جا رہی تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں پوچھیں۔ تو یہ ایک لطیف نقطہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان کو سیکھنے کا عمل کے اندر لگنا یہ مطلوب ہے، اور جب انسان سیکھنے کے عمل سے اپنے آپ کو روک دے گویا کہ وہ غافل ہو گیا۔ تو انسان سے مطلوب یہ ہے کہ مرتے دم تک سیکھتا رہے اور سیکھنے میں لگا رہے۔ یہ تساءلوا بینہم، ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھنے کا، سیکھنے کا جو عمل ہے، علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، یہ مطلوب ہے ہر انسان سے۔ چنانچہ جو ڈاکٹر، جو انجینئر اپنی پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد فردر لرننگ کو اسٹاپ کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا نالج ایکسپائر ہونا ہوتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو عالم، جو مفتی فراغت کے بعد وہ اپنے علم کو تازہ نہیں کرتا رہتا، مزید چیزیں نہیں سیکھتا رہتا، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھولتا جائے۔ تو جمود علم کے لیے موت ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام میں محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، رائیگڑھ مرکز کے اندر شیخ الحدیث سے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بھی رہے بچپن میں۔ تو وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا جو پاسپورٹ تھا نا، پاسپورٹ، اتنے بڑے ہزاروں علماء کے استاد اور شیخ الحدیث اور اتنے بزرگ، تو انہوں نے اپنے پاسپورٹ میں اپنے پروفیشن میں اسٹوڈنٹ لکھوایا ہوا۔ کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو استاد ہیں، آپ تو پڑھاتے تھے، آپ نے اپنے پروفیشن میں اسٹوڈنٹ کیوں لکھوایا تھا؟ کہا کہ نہیں، میں طالب علم ہوں، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، میں ابھی بھی سیکھتا ہوں، اور میں مرتے دم تک طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں، مرتے دم تک میں طالب علم ہی ہوں۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، یہ حدیث نہیں ہے، یہ مشائخ کا قول ہے، صوفیہ کا قول ہے، کہ جس نے کہا کہ میں عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں، وہ جاہل، وہ تو جاہل ہے۔ تو ہم سب طالب علم ہیں۔ میں بھی طالب علم ہوں، ہم سب طالب علم، اور یہ طالب علمی جو ہے اس کو مرتے دم تک ہم نے جاری رکھنا ہے، مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے۔ اس لیے اپنے نالج کو کبھی اس پہ لاک نہ لگائیں، پڑھتے رہیں، بک ریڈنگ کرتے رہیں۔ کتاب جو ہوتی ہے وہ سکھانے والا ایک بہترین سورس ہوتی ہے۔ علماء کی صحبت کو، اور میں نے کہا نا، جس بھی فیلڈ میں آپ، جس بھی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹر میں، آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، آپ بزنس میں،
تو اپنے آپ کو نا فردر اپڈیٹ کرتے رہے اس فیلڈ کے لحاظ سے. ہمارے ایک استاد ہیں، بڑی اچھی بات فرمایا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو مسلسل سیکھتا رہے، یعنی مسلسل سیکھنے کے اندر جگہ ہوا ہے تو پھر وہ جاننے والا ہے، وہ پھر وہ طالب علم، یعنی اصل تو طالب علم ہی ہے. قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے رہے. یہاں پہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جو اسلوب اختیار فرمائے ہیں، اللہ جل شانہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو متعین کر دیتے، یا اللہ تعالیٰ ان کی تعین کر دینا یہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. جیسے اللہ نے ان کو سلایا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ساری بات بتا رہے تو کا نام بتا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس کے نام کے جاننے سے کیا فرق پڑ جائے گا. تھوڑے دیر کے لیے ہم نام سوچیں گے، ہم نے نام جان بھی لیا صاحب کہف کا کہ جس نے کہا تو اس سے کیا حاصل ہو گیا. اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، اصل چیز جو قرآن کا پیغام ہے وہ نصیحت ہے، وہ عمل ہے. ہمیں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات معلومات کو اصل سمجھ لیتے ہیں، اور جب ہم معلومات کو اصل سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. معلومات اصل نہیں ہے، معلومات کا سیکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود عمل ہے. اتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خبروں کے اوپر 4-5 گھنٹے لگا دیتے ہیں اپنے. انسان کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، مانا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ہر چیز اپنے لمٹ میں اچھی لگتی. معلومات مقصود نہیں ہے، مقصود عمل ہے. معلومات سے مقصود عمل ہے. جس بندے نے 5 گھنٹے اخبار میں لگا دیے، 5 گھنٹے ولاگ سننے میں لگا دیے، 5 گھنٹے اس نے مختلف پوسٹ کے پڑھنے میں لگا دیے، یہ صرف انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اس وقت کے اندر کوئی یوزفل کام کر لیتا؟ اس کا فائدہ اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیوز نہ پڑھیں، لیکن اس کو لمٹ میں رکھیں. آپ نے نیوز دیکھ لی، چیک کر لی، نیوز تو 5 منٹ پڑھی جاتی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کیا ہے، بس ٹھیک ہے. اب باقی اس وقت کو کسی یوزفل کام میں لگائے نا. ایک ایسے کام کا کیا فائدہ کہ جس نے جو آپ کے لیے نہ فروٹفل دنیا کے لحاظ سے نہ دین کے لحاظ سے. تو 5 گھنٹے اس پہ لگانے کی بجائے، اور اگر ایسے لوگوں سے جو 5 گھنٹے صرف پانی 5 گھنٹے اس پہ لگاتے ہیں، آپ ان سے صرف یہ سوال کریں کہ انہوں نے قرآن کریم کتنا پڑھا ہے، درود شریف کتنا پڑھا ہے، استغفار کتنا کیا ہے، 5 نمازیں وقت سے پڑھی ہیں. تو نماز کو مؤخر کر دینا، قضا کر دینا ولاگس کے پیچھے، نیوز کے پیچھے، یہ انتہائی حماقت اور گناہ کی بات ہے. اس سوشل میڈیا کے پیچھے اپنے دین کو برباد کر لینا یہ انتہائی حماقت کی بات ہے. ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا یہ حسن ہے، یہ عدل ہے. سادہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبہم رکھا ہے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کئی لوگ ایسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کہا میں کتے کا رنگ کیا تھا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے جان بھی لیں گے تو یہ کیسا سوال ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ اگر آپ نے کتے کا رنگ جان بھی لیا تو یہ ایسی انفارمیشن ہے جو یوز لیس ہے. قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم ان تمام جگہوں کے اوپر ایسی چیزوں کو مبہم رکھتا ہے کیونکہ اس کا فائدہ عمل میں نہیں ہے. جو عمل کی بات ہے وہ بتانے ضروری ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. قال قائل، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نکرہ اس لیے استعمال ایک تو فرمایا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو مبہم رکھنا، اللہ تعالیٰ نے آگے خود ایک انہی آیات میں آگے تذکرہ آ رہا ہے رجما بالغیب، کہ ان کے بارے میں تم
اندھیرے میں تیر مت چلاؤ. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. اب ان میں سے بعض نے اپنی رائے دی اور جو بعض سے انہوں نے کہا کہ قالوا ربكم، کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. اس میں نقطہ اور پہلو کیا آ رہا ہے کہ جب انسان کے اوپر کسی چیز کا حتمی علم مخفی ہو اس کو اللہ کی طرف سپرد کرنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر فتویٰ جو لکھا جاتا ہے اس کے آخر میں ایک جملہ لازمی لکھتے ہیں، وہ ہے واللہ اعلم بالصواب. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی درست جواب کو بہتر جانتا ہے. یہ واللہ اعلم بالصواب کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے درست جواب کو، کہ جو جواب دیا ہے جو سمجھ میں آیا وہ جواب لکھ دیا فتوے میں، لیکن واللہ اعلم اللہ ہی خوب زیادہ جاننے والا ہے. حتمی اور درست علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو جس چیز کا حتمی علم نہیں ہو انسان کو اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگلا نقطہ اس میں دیکھیں کہ دن بدلتے گئے، سال بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، ان کا ایمان نہیں بدلا. زمانہ بدلتا ہے، احوال بدلتے ہیں، ایمان نہیں بدلتا. تو نقطہ پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کو تغیر ہے سوائے نیکی کے اور ان اعمال کے جو ہم نے اللہ کے لیے کر لی ہے. دین کو تغیر نہیں ہے. جو ہم نے کمایا، جو ہم نے کھایا، جو ہم نے لگایا، یہ سب فنا ہونے والا ہے. باقی رہنے والی ذات، باقی رہنے والی ہمارے لیے اعمال صرف اور صرف دین کے ہیں، نیکی ہے، تقویٰ ہے. دنیا کی ہر چیز کو فنا کا داغ لگا ہوا ہے. اللہ نے نیکی اور تقویٰ کیوں باقی رکھا؟ جیسے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تمثیل بیان فرمائی کہ 3 اشخاص کی مثال دی کہ جو میت کے ساتھ جائیں ان میں سے 2 واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتا ہے. 2 جو واپس لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے دوست اور اقربا اور رشتہ دار اور دنیا کے تعلقات، یہ واپس لوٹ آتے ہیں. اور جو اس کے ساتھ جانے والے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے نیک اعمال. تو جب نیک اعمال سے ہمارے ساتھ قبر میں جانے ہیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ قبر میں ہمارے ساتھ صرف وہی جانا ہے جو ہم نے اس کے لیے آخرت کے لیے بھیجا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کا استحضار کیجیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ ہماری قبر بمنزلہ ایک بہت بڑا کمرے کی ہے جو خالی، اور اس کو میں نے سجانا ہے. میں نے اس کو درود شریف سے، اس کو صدقے سے، اس کو نماز سے، اس کو صبر سے، اس کو میں نے آراستہ کرنا ہے. وہ آراستہ ہوگا تو روشن ہوگا، ورنہ وہ کفر دے رہا ہے. اور جتنا وہ اعمال سے آراستہ ہوگا اتنا اس میں سے سانپ اور بچھو دور ہوں گے. یہ تھوڑا سا استحضار کریں اور استحضار کر کے سوچیں کہ ہاں میں نے اپنی قبر کو کتنا سجایا ہے. ہم گھر کے سجانے کی تو فکر کرتے ہیں، گھر کے ڈیکوریشن کی تو فکر کرتے ہیں. جو اصل ہمارا گھر ہے قبر اور آخرت، اس کو بھی تو آراستہ کرنا، اور اس کو آراستہ کرنا پھولوں سے نہیں ہے، پھولوں کو ڈالنے سے نہیں ہے. چاہے قبر کے اوپر پھول ہی کیوں نہ ڈال دیے جائیں، لیکن معاملہ تو وہ ہونا ہے نا کہ جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے جس کے اہل و عیال اس کے اوپر رو رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لوگ اس کے اوپر رو رہے ہیں جبکہ اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. کہ لوگ تو اس کا غم کر رہے ہیں اور اس کو یاد کر کے اس پر رو رہے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ قبر میں عذاب میں. تو ہمارے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو اعمال کا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا استحضار کیجیے. اپنی آخرت کی تیاری میں لگیے، زیادہ لگیے، اور زیادہ لگیے. آخرت کی جو دوڑ ہے اس کے اندر زیادہ لگنا مقصود ہے، اور جتنا انسان لگے وہ کم ہے. اپنی ذالک فلیتنافس المتنافسون. حرص کرنے والوں کو اپنی آخرت کے لیے حرص کرنی چاہیے. مقابلہ کرنا ہے تو اس میں مقابلہ کریں. افسوس کہ ہم لوگ دنیا میں تو مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس بھی اس سے اگلا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس اس برانڈ کا موبائل ہے تو میرے پاس اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے. نیکی میں یہ مقابلہ نہیں کرتے کہ اچھا فلاں جو ہے وہ اتنا نیک کام کر رہا ہے تو مجھے اس سے آگے نکلنا ہے. اصل مقصود نیکی میں مقابلہ ہے، دنیا میں مقابلہ بازی مقصود نہیں ہے.
دنیا تو بقدر ضرورت ہے، کمائیں ضرور کمائیں، ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت کی چیز کو ضرورت کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ بیت الخلاء ہم میں سے جانا ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم سے ہر ایک واش روم میں جاتا ہے، واش روم میں جانا کسی کا بھی مقصد اصلی نہیں ہے، سب مقصود کو درجے میں بھی کوئی بھی نہیں رکھتا، ضرورت کے درجے میں رکھا ہے، ضرورت پورے کی واپس آتے ہیں۔ بالکل سیم یہی حال دنیا کا ہے، دنیا ضرورت کی چیز ہے، آخرت مقصود اصلی، آخرت مقصد ہے اصلی۔ فبعثوا احدکم، تم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو۔ یہاں پہ نقطہ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک کو بڑا اور کسی ایک کو اپنے تابع نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں بڑا ہوں چلو تم سب واپس جاؤ یا تم فلاں جاؤ، کیونکہ سبھی اللہ کے لیے نکلے تھے اور سبھی اللہ کے لیے ایک اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب نسبت سب کی ایک ہی ہے تو ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، دین کی اخوت کے لحاظ سے اس میں تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سبھی ایک جیسے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ فبعثوا احدکم، تو کوئی ایک جائے چلا جائے، متعین کر کے نہیں کہا کہ کوئی چلا جائے۔ دوسرا اس میں نقطہ پہلو وہ یہ ہے کہ فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، یہ آیت مبارکہ اس بارے میں نص ہے، اس سے ایک بہت اہم فقہی معاملے کا ثبوت ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں وکالت۔ ہمارے ہاں وکالت سے مقصود اور سمجھا جاتا ہے، وکالت کا لفظ یا وکیل کا لفظ بولا جائے تو ہمارا اس سے مراد وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو ہم لائر کہتے ہیں۔ تو یہ کالے کوٹ والے حضرات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں وکیل صرف وہ ہوتا ہے، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں ان لائرز کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وکیل بالخصومت ہے، یعنی وہ بس وہ شخص جس کو وکیل بنایا گیا ہے لڑنے کے لیے، کورٹ میں لڑ رہا ہوتا ہے نا آپ کے بہاف پہ، کیس لڑ رہا ہوتا ہے، یہ وکیل بالخصومت ہے۔ شریعت میں جو وکالت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کسی کو پاور پر اٹارنی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے بہاف پہ جاؤ، جا کے فلاں فلاں کام کر لو۔ یہ وکالت کسی بھی شے میں دی جا سکتی ہے، معاملات میں سے کسی بھی شے میں انسان دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ نکاح کرنے کے لیے کوئی خاتون اپنا وکیل نامزد کر دے، کوئی لڑکا اپنا وکیل نامزد کر دے کہ بھئی میرے بہاف پہ ایجاب قبول کر لیں۔ عام طور پہ جیسے مساجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں بچیاں جو ہیں وہ مساجد میں تو نہیں آئی ہوتی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وکیل ہی ہوتا ہے، یعنی یا تو بچی کے والد وہ ولی کے طور پر ایجاب قبول کرتے ہیں، یا نکاح خواہ جو ہے وہ وکیل بنتا ہے بچی کا اور وہ بچی کی جانب سے ایجاب قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے طلاق کے لیے بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ وکالت کسی بھی شے میں جاری ہو سکتی ہے سوائے عبادات میں۔ عبادات میں وکالت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے نماز پڑھنے کے لیے کسی کو وکیل بنا دیں بھائی تم میرے بیاہ پہ نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا میرے بیاہ پہ تم روزہ رکھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا میرے بیاہ کے اوپر تم زکوٰۃ دینے کے اندر ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہاں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ تم میرے بیاہ پہ زکوٰۃ دے دو میں تمہیں پے کر دوں گا، یہ وکالت کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے اندر، کیونکہ وہ مالی معاملات اس میں زکوٰۃ کے اندر مالی عبادت تو ہے لیکن مالی ہے، تو زکوٰۃ کے اندر تو میں ارسل کو کہہ سکتا ہوں یا ارسل کسی اور شخص کو عبد الرحمان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ میرے بہاف پہ زکوٰۃ دے دیں میں آپ کو پے کر دوں گا، آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا، آپ پے کر دیں۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جب کوئی شخص دوسرے کے بہاف پہ دے رہا ہوتا ہے تو وکالت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر شوہر نے بیوی کی جانب سے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو پہلے اس سے یہ بات لینی پڑے گی، وکالت لینی پڑے گی کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے دیا کروں، یہ پوچھنا پڑے گا ایک دفعہ، لائف ٹائم پوچھ لیا جائے کہ میں ہمیشہ آپ کی طرف زکوٰۃ دے دیا کروں، یا بیوی کہتے ہیں آپ کی طرف زکوٰۃ دے دیں، دونوں طرح سے وکالت بن جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ آتی ہے جس کی ملکیت میں مال ہوتا ہے۔ اگر سونا کی مالک بیگم ہے تو زکوٰۃ بیگم پہ آ رہی ہے، شوہر پہ نہیں آ رہی، شوہر تو دے رہا ہے نا، تو شوہر کا احسان ہے، وہ بیگم کے اوپر احسان کر رہا ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیگم کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اسی طرح سے قربانی جس کی ملکیت میں مال ہوتا ہے اس پہ آتی ہے، اگر بیگم کی ملکیت میں مال ہے تو بیگم پہ قربانی الگ آتی ہے، شوہر پہ قربانی الگ آتی ہے، اور اگر شوہر بیگم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہ شوہر کا احسان ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اس احسان کے لیے وکالت دینا ضروری ہے۔ بغیر وکالت کے اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی کسی کی جانب سے اور بعد میں اس کو انفارم کیا تو وہ زکوٰۃ دانی ہوگی، سوائے اس کیس کے اندر
کہ اگر تو وہ مال اس فقیر کے پاس موجود ہے، اس نے کنزیوم نہیں کیا تو پھر تو وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ مثلا یہ معاشرے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بالفرض مسٹر اے کی جانب سے زکوٰۃ دے دی اور اس سے پوچھا نہیں کہ بھئی میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے دوں، اور دے دی اور بعد میں اس کو انفارم کر دیا، تو وہ زکوٰۃ دار نہیں ہوگی۔ اس کو پہلے ان سے وکالت دینی چاہیے، پوچھنا چاہیے میں آپ کے بیاہ پہ دے دوں۔ اب اس طرح سے کر دیا تو پھر آپ سوائے اس کیس میں دا سکتی ہے کہ جب بھائی شعیب نے زکوٰۃ کسی ڈیزرونگ پرسن کو دے دی اور اس کی یوٹیلائز نہیں کی، فقیر نے زکوٰۃ کی رقم یوٹیلائز نہیں کی، اور پھر ان کو مسئلہ پتہ چلا کہ یار مجھے تو سے اجازت دینی چاہیے تھی، پھر انہوں نے انفارمیشن لی، اجازت لی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے دے دو، اور ابھی اس فقیر نے رقم یوٹیلائز نہیں کی، پھر تو دا ہو جائے گی، ورنہ نہیں ادا ہوگی۔ تو زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں، قربانی میں، ان تینوں میں وکالت دینا ضروری ہوتی ہے۔ حج کے اندر بھی جو کسی کو وکیل بنا کے بھیجتے ہیں، تو جو ایک شخص خود حج نہیں کر سکتا، تو اگر تو وہ حیات ہے تو گویا کہ وہ اپنا نائب بنا کے دوسرے کو اپنی جگہ پہ حج بدل کرا رہا ہے، تو وہاں پہ تو شریعت کے اندر چونکہ اس کا ثبوت باقاعدہ موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کی اجازت ہے شرائط کے ساتھ۔ یا ایک شخص فوت ہو گیا، اس سے وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے پر حج فرض تھا میں نہیں کر سکا، یا بیمار اتنا ہو گیا ہے۔ جو روزے کی جو بات ہے نا، روزے کے حوالے سے میں واضح کرتا ہوں، روزے کے اندر جب کسی شخص کی جانب سے جو کہ بوڑھا ہو جائے اور آپ اس کی جانب سے فدیہ دیتے ہیں نا، تو یہ مسکنسیپشن لوگوں میں ہوتی ہے کہ شاید ہم کسی کو روزہ رکھواتے ہیں اس کی جانب سے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے فدیے کو ایک اس کی طرف سے الٹرنیٹو شریعت نے خود مقرر کیا، اور ایسا الٹرنیٹو مقرر کیا جو بالکل عقل سے، یعنی بظاہر ہمیں اس کی حکمت تو اللہ بھی تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ جو ہے وہ تو کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام ہے، جبکہ اس کا جو الٹرنیٹو اللہ نے رکھا ہے وہ کھلانا ہے، وہ اللہ نے رکھا، اللہ نے خود مقرر کیا ہے۔ تو وہ جو مقرر اس کا الٹرنیٹو مقرر کیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اس بندے کو لازمی روزہ ہی رکھوائیں گے تو ادا ہوگی۔ فدیے کی رقم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اماؤنٹ کھانے کی اس کو دے دی، تو وہ جو فدیہ ہے وہ ادا ہو گیا۔ وہ شخص جو روزے رکھ رہا ہے وہ اپنی رکھ رہا ہے، وہ جو روزے رکھ رہا ہے نا وہ اپنی رکھ رہا ہے، وہ اس کی جانب سے روزے نہیں رکھ رہا۔ مثلا رمضان چل رہا تھا تو رمضان کے وہ شخص جو اس کو آپ نے فدیے کی رقم دی، وہ تو اپنے روزے رکھ رہا ہے نا، اپنے فرض روزے رکھ رہا ہے۔ ہاں فدیے کی رقم جو ہے وہ الگ سے ادا ہو گئی، یہ الگ سے ایک حکم تھا اس شخص کے لیے کہ جو روزہ رکھنے سے بالکل عاجز آ جائے، جو روزہ رکھنے کے اندر کوئی اس کی امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے۔ اس آیت مبارکہ سے وکالت کا ثبوت ہے۔ وکالت کا ثبوت کس طرح سے؟ وکالت کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ ان سب نے اپنے میں سے ایک بندے کو نومینی کیا اپنے بیہاف میں، تو پاور اٹارنی دی، جاؤ تمہاری طرف سے ہمارے بیہاف پہ جاؤ، خریدو، خرید کے جا کے کھانا لے کر آؤ۔ تو یہ وکیل بنایا انہوں نے کھانے خریدنے کے لیے اور لے کے کرانے کے لیے۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کا وکیل بنایا جاتا ہے، وکیل صرف وہی کر سکتا ہے جس چیز کا وکیل بنایا گیا۔ مثلاً اگر ایک شخص کو میں نے کسی کو وکیل بنایا نکاح کرنے کا کہ جی فلاں شخص، جیسے مثال کے طور پر مجھے کسی نے وکیل نومینی کیا کہ جی آپ میری بیٹی کا فلاں سے نکاح پڑھا دیں، تو اب میں صرف اور صرف یہی کر سکتا ہوں کہ میں اس فلاں شخص سے نکاح پڑھا سکتا ہوں، میں اس شخص کو چینج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو عام طور پہ چیریٹی کے لیے جیسے مدارس ہوتے ہیں، تو مدارس کے اندر جو چیریٹی آتی ہوتی ہے، یہ چیریٹی بھی ہم طلباء کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص مجھے ڈونیشن دیتا ہے کہ جی یہ مدرسے کے لیے ہے، تو گویا کہ اب وہ ڈونیشن جو آئی ہے وہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ آئی ہے، وہ صرف وہیں پہ خرچ ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں خرچ ہو سکتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ضرورت مند آ جاتے ہیں کہ جو واقعی حقدار ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ایک بندے نے مجھے ڈونیشن دی کہ جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ مدرسے کے طلباء کے لیے، تو اب میں اس رقم کو صرف مدارس کے طلباء، اپنے مدرسے کے طلباء پہ ہی خرچ کر سکتا ہوں، میں اس سے کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں وکیل تھا اس پرسن کی جانب سے بھی، اور میرے ذمہ سے یہ تھا کہ میں اس کو وہاں پہ اس اسٹوڈنٹس پہ کنزیوم کر دوں۔ اب میں صرف وہی کر سکتا ہوں، میں اس کو کسی اور ڈیزرونگ پرسن کو نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنے حقدار کیوں نہ ہو۔ اسی آیت کے اندر اگلا نقطہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِثِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةَ،
کہ یہ چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو، تو اس سے اس بات کا جواز ہے کہ کئی لوگ مختلف پیسے ملائیں اور مختلف پیسے ملا کر ایک کھانا خرید لیں اور اس میں سب وہاں شریک ہوں، تو اس قسم کی شرکت جائز ہے۔ تو اس میں 5 یا 10 لوگ پارٹیسپیٹ کریں، جیسے کوئی پارٹی کی جا رہی ہے اور مختلف لوگ اس کے اندر پیسے ڈسٹریبیوٹ کر لیں، اور پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد وہ ایک کھانا یا کمبائن پارٹی ارینج کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے، اس میں سب شریک ہو سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے۔ اس قسم کی جو شرکت ہوتی ہے وہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ جیسے ان اصحاب کہف کے واقعے کے انہوں نے پیسے دیے ایک کو اور کہا کہ جاؤ تم کھانا لے کر آؤ، اور کھانا تو سب کھا رہے ہیں، سب لوگ باقی مل کے کھائیں گے نا، کوئی ایک تو ہی کھائے گا، تو گویا کہ اس قسم کی شرکت جائز ہے۔ اس سے ملتی ایک اور بات مسئلہ ذرا بیان کرتا ہوں کہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے، اور وہ اسی شرکت کے پہلو کے لحاظ سے مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی پارٹی یا ایسی فیئرویل دینا جس کے اندر جو اس کے شرکا ہیں ان سے زبردستی رقم لی جائے یا ان کے اوپر لازم کر دیا جائے کہ تم نے دینا ہی دینا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً اگر فیئرویل دے رہے ہیں اور فیئرویل کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ لازمی نہیں ہونا چاہیے ان کے اوپر، مثال طور پہ ایک آفس ہے، ان میں تو کچھ سینئر مینجمنٹ ہے، یا اسی طرح سے جیسے کلاسز میں بھی ہوتا ہے، مدارس میں بھی ہوتا ہے کہ جو سینئر کلاس ہے وہ جا رہی ہے تو جونیئر کلاس ان کو فیئرویل دے دیتی ہے۔ آپ جو فیئرویل دینے کے لیے جو پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ جس شخص سے پیسے اکٹھے کیے جائیں، چاہے وہ آپ آفس کے اندر کسی کو فیئرویل دے رہے ہیں، یہ وہ جو پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ ہر شخص اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دے۔ اگر زبردستی متعین کر دیا گیا کہ بھئی ہر شخص نے اتنے اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی طیب نفس نہ ہو، دل کی خوشی نہ ہو۔ مثلاً آفس میں کر دیا کہ یہ ہر بندہ 10,000 لگے گا اور نے فیئرویل دینی، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 10,000 دینے کے اندر اس کی دل کی خوشی نہ ہو اور آپ نے اس کے اوپر لازم کر دیا تم 10,000 دینے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث روایت کا فرمایا گیا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے طیب نفس کے ساتھ۔ تو جب مسلمان کا مال حلال نہیں اس کے طیب نفس کے بغیر، تو اس لیے اس طرح سے اس کے اوپر لاگو کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اس کا حل پھر کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس میں آپشنل کر دیں کہ بھئی اس فیور میں جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں، جو ولنگ ہیں کہ وہ اس پارٹی کے اندر دینا چاہتے ہیں اور شریک ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپشنل کر دیں، تاکہ جب وہ آپشنل ہوں گے تو پھر جس کا طیب نفس ہوگی وہ شریک ہو جائے گا، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ شریک ہی نہ ہو، پھر جو افورڈ کر سکتا ہے تو پھر وہ باہمی طور پہ آپس میں کوئی رقم طے کر لے۔ اور یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ اوپن رکھ دیا جائے کہ بھئی ہر ایک اپنی سہولت کے لحاظ سے جتنی رقم دینا چاہتا ہے دے دے، اور پھر ایک کمبائنڈ رقم سے سب کی پارٹی کر لی جائے اور سب کی دعوت کر لی جائے۔ لیکن اس کے اندر یہ طیب نفس والا پہلو رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں معاملات کے اندر اس قسم کی چیز کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ آپ اس کی سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلاً یہ بچہ ہے، اس نے بالفرض ٹاپ کر لیا، اللہ کرے ٹاپ کر لیں جی، چلیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تو آپ کہیں گے دعا کریں جی ٹاپ، اچھا ٹاپ کر لیا، آپ اس کے دوست سارے اکٹھے کہتے ہیں کہ چلو جی اب تمہیں ٹریٹ دو میں۔ اب اگر یہ اس طرح سے اکٹھے ہو کے ٹریٹ لے رہے ہیں اور اس کے دل کی خوشی نہیں ہے، طیب نفس نہیں ہے، اور زبردستی اکٹھے ہو کے سارے پریشر ڈال کے ٹریٹ لے رہے ہیں، ان کے لیے وہ ٹریٹ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، حدیث میں کہا گیا ہے کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں مگر یہ کہ جب تک دل کی خوشی نہ ہو۔ یہاں زبردستی پریشر ڈال دیا گیا کہ بھائی ایک پریشر ڈال دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس میں اتنی باریکی ہے کہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے اپنا کوئی دباؤ ڈال کے پریشر ڈال کے کسی سے چیریٹی نکلواتے وہ چیریٹی بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ بھائی ارسل بیٹھے ہوئے، میں ان کو لازمی کو بھائی آپ نے نا ہماری مسجد کے لیے 1 لاکھ روپے دینا ہے۔ اب ان کے اوپر پریشر آ گیا نا کہ بھائی استاد نے کہہ دیا کہ دینا ہے تو اب دینا ہے، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس طرح سے پریشر ڈال کے کسی کو نومینی کر کے میں کہوں کہ بھائی تم نے دینا ہے، یہ جائز نہیں۔ تو جب
ایک چیریٹی میں جائز نہیں ہے تو ایک ٹریٹ میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے ہاں مساجد کے اندر یہ جو اس قسم کی ڈونیشن اکٹھی کی جاتی ہے نا جمعے کے اندر، کہ وہ رومال لے کے سب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. جو مساجد کی انتظامیہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ بھائی ایک آپ کے سامنے رومال گزر رہا ہے، اب ایک بندہ شرما شرمی میں نکالے گا کہ یار ساتھ والا کیا سوچے گا کہ جو ہے وہ رومال گزرا ہے، میں نے کوئی ڈالا نہیں. اب یہ ایک پریشر بلڈ کیا گیا، یہ بھی درست نہیں. ہاں جنرل اپیل کی جا سکتی ہوتی ہے، بھائی مسجد کا اتنے اخراجات ہیں، جس نے ڈونیٹ کرنا ہے یا جس نے ڈالنا ہے آپ جنرل اپیل کر سکتے ہیں. کسی کو پن پوائنٹ کر کے پریشر نہیں ڈال سکتے. پریشر ڈالیں گے وہ درست نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں. جنرل اپیل کر دیں بھائی جو کوئی کرنا چاہتا ہے کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. ایک جنرل قسم کی. ٹائم ہمارا کافی اوپر ہو گیا ہے، اور یہ فلجنظر ایھا ازکیٰ طعاما وفلیأتکم رزق منہ وليتلطف ولا یشربن. اس میں نکات بہت زیادہ، خاص طور پہ جو ازکیٰ طعاما ہے اس میں میرا بہت ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت یہ بہت بڑا علمی عمل چکا ہوا ہے ازکیٰ طعاما والا مسئلہ. تو انشاءاللہ یہ والا پارٹ ہے، اس پہ اگلے درس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹائم جو بھی کافی پورا چکا ہوا ہے، اس دعا سے کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ سے کرتے ہیں عمل کرنے والا بنا. اے اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ خواجہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کی اور تمام اہل اسلام، تمام مسلمانوں کی مدد و دستگیری فرما. اللہ اہل غزہ کی مدد و دستگیری فرما. اللہ اہل غزہ کی مدد و دستگیری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.